بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہی ہے ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا اور ایک مچھلی کا۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والا ہے، اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر، پانی پر، جانور پر، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور یہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے ہنستے ہنستے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہی چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں چلے گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی۔ وہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسا مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے منہ میں لے کر پانی میں سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ میں اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتی ہوئی واپس مجھے پانی سے باہر لے جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کو گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس کی گفتگو کیا تھی، وہ کیڑا کیا کہتا تھا؟ وہ چونٹی بولی، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات، اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بولایا، اپنی مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو مت بولنا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ محبت کی سبب تھی۔ یہ خواہش یہ تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کے میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں ان کے کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کلام ہوئی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اجازت دے دی کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورا سال کا کھانا کھلاؤں گا، ان کی دعوت کرو۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی اور فرمائی، اے سلیمان علیہ السلام، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دی کہ میں آپ کو تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی گائیں، بکریاں وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی دیگیں تیار ہوئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمی انداز میں چلتی رہی تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمی اندازوں میں انگاروں پر چلتی رہی۔
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنا زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو وہ دوسرے سرے تک پہنچے میں 1 مہینہ کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس کی دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیز تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمائی، اے سلیمان علیہ السلام، تم تمام مخلوقات میں سے کسی سی دعوت شروع کرے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج آپ میری ضیافت کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف ہو گیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبانی کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جو کھانا کو آپ کو بنانے کے کئی دن لگے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان علیہ السلام، آج میری کھانے سے روکنے کا سبب آپ بنے ہیں، کیونکہ رزق کو آپ نے اپنی ذمہ لیا تھا اور آپ نے میری کھانا میں کمی کر دیا۔ مچھلی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والا ہے۔ مخلوق کی روزیوں کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں ہے کہ یہ رزق کہاں سے آتی ہے۔ ہمیں رزق صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت پر اور وزارت کے بلبوتے پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اتنی برکت فرما دے کہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔